بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل اخبارات اور کیبل میں ایسے بے شمار اشتہارات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں عمل، فلاں بابا، نانی، دادی، جنات والی سرکار، ساتھ ہی بے شمار ڈگریاں، کارنامے، تجربے اور کئی چیلے وغیرہ، یعنی جادو ٹونے کا خاتمہ، محبت میں ناکامی، روزی کی بندش، رشتوں میں رکاوٹ، محبوب آپ کے قدموں میں، غیر ممالک کے ویزے میں رکاوٹ، اعلیٰ عہدوں کی نوکریوں کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم اور آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی، اور ساتھ میں فون نمبرز اور ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے۔ میں نے ایک عامل سے رابطہ کیا، ایڈریس اور ٹائم لیا اور وہاں کئی بار آنا جانا ہوا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ تو کافی دنوں کے بعد بمشکل پتہ چلا کہ وہ عامل نہیں بلکہ وقت کا ستایا ہوا ایک بے روزگار بندہ ہے، جو اپنے مالی حالات سے تنگ آ کر اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ میرے روزانہ آنے جانے اور بار بار پوچھنے پر ایک دن اس نے اعتراف کیا کہ دیکھو بھائی، مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، دیکھو بھائی، مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میرے بھی بیوی بچے اور اخراجات ہیں، میں بے روزگار تھا، مجھے ڈنگ کا کام نہیں مل رہا تھا، تو میں نے دینی لبادہ اوڑھ کر تویز گنڈے کا کاروبار شروع کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ کام ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ دینی لبادہ اوڑھ لیں، دنیاوی دو نمبری خوب کریں اور اپنی پارسائی کی تشہیر بھی کرتے جائیں۔ معاشرے میں اس کی بڑی مانگ ہے، یہاں پر ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ معاشرے میں اس کی بڑی مانگ ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ حالات کا ستائے ہوئے سادہ لوگ پھر ان نام نہاد عاملوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جن کا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری شبتہ بازیوں کے اسیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایسی کافی خواتین کی کالز آتی ہیں کہ کہیں ساس بہو کا جھگڑا، کہیں بیوی اپنے خاوند کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، تو کہیں محبتوں کے چکر میں کسی کا نکاح رکوانا چاہتا ہے، تو کوئی کسی کو اپنانا چاہتا ہے، اور ان کے والدین کو ان کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں۔ نوجوان جذباتی بچے محبتوں کے چکر میں منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کا وہ جعلی عامل کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی، عرض کی بابا جی، میری شادی کو 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں میرا خاوند میری مٹھی میں رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ نہ بولے اور مجھے علیحدہ گھر بھی لے کر دے۔ میں نے کہا، بچے، ابھی تو آپ کی شادی کو 2-3 ماہ ہوئے ہیں۔ تو اس کی ماں فوراً بولی، میں نے اپنی بیٹی کو بڑے ناز نخرے سے پالا ہے، سسرال کے کام کرنے کے لیے نہیں۔ میرے سامنے ایک لڑکا بھی آیا، اس نے بابا جی سے عرض کی کہ میری روزی کی بندش ہے، میں بے روزگار پھرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ایسا کوئی کام جو میرے مطلب کا ہو، جو مجھے چند مہینوں میں کروڑ پتی بنا دے۔ ناظرین کرام، یہ مائنڈ بنا ہوا ہے ہمارے لوگوں کا۔ جب یہ سادہ مجبور لوگ جعلی عاملوں اور نقلی پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کئی قسم کی خوشبوئیں اور اگربتیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے چیلے مختلف روپ دھارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آنے والے ہر سادہ مجبور لوگوں کو عامل پیر کی تعریفیں سناتے ہیں۔ سننے والے چند ہی لمحوں میں مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آپ کی ملاقات اس عامل یا پیر سے ہوگی تو آپ سے پہلے وہ درد بھری کہانی سنے گا، پھر وہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی ڈرامہ رچائے گا، پھر آپ کے سامنے حساب کتاب کے بہانے ایک سفید کاغذ پر چند لکیریں کھینچ کر چند ہی منٹوں کے بعد پریشانی کے عالم میں کہے گا، جناب، آپ پر کسی نے تویز کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو تویز لے کر دوں گا، خرچہ آئے گا، شاید کالا بکرا بھی دینا پڑے، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجبور اور سادہ لوگ پریشانی کے عالم میں پیسے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ اسی طرح مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی طرح ان بروپیوں کے دھندے کا آغاز ہوتا ہے، اور ان جعلی عاملوں اور نقلی پیروں نے کچھ تویزوں کی فوٹو کاپیاں بنوا کر رکھی ہوتی ہیں، اور کسی کی لکھ لکھ کر اتنی پریکٹس ہوتی ہے تو وہ ان مجبور اور لاچار لوگوں کے سامنے لکھ دیتے ہیں، اور شاید ان لکھنے والوں کو مکمل پتہ نہیں ہوتا وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ آج کل مارکیٹوں میں ایسی عام کتابیں مل جاتی ہیں جن پر تویز اور کے استعمال کے طریقے لکھے ہوتے ہیں۔ اگر ان عاملوں کا تکا لگ جائے تو پیسے کے ساتھ انعام اور شہرت بھی۔ اگر کسی کا مسئلہ حل نہ ہو تو وہ بیچارہ جمع پونجی سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ دھکے کھا کر واپس لوٹتا ہے۔ بعض جگہوں پر ایسے لٹیرے بھی بیٹھے ہیں، ان لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا استحصال کرنے کی تاڑ میں رہتے ہیں، اور اپنے مذموم عزائم کی ناکامی پر
یہ بروپیے جن نکالنے کے بہانے ان پر تشدد بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ مزدور، اپاہج اور زندگی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جہالت کے اڈے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، اور ان کے اشتہارات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ گزرتے ہیں۔ یقین کریں، یہ لوگوں کو نہ صرف گمراہ کر رہے ہیں، بلکہ مجبور اور سادہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر نہ صرف ان کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، بلکہ ان کی زندگیوں میں مزید مشکلات بھی کھڑی کر رہے ہیں۔ یقین کریں، انہی بھروپیوں نے ہمارے معاشرے کے لاکھوں لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے کئی گھروں میں فسادات، جھگڑے اور پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ بھی انہی بھروپیوں کی وجہ سے ہے، اور ہماری پارلیمنٹ ان کے خلاف ایسا قانون کوئی بھی پاس نہیں کر رہی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا قانون بھی ہے تو وہ بھی بہت کمزور ہے۔ ناظرین کرام، نوزائیدہ تحصیل علی پور چٹھا میں بھی کئی ایسے ڈیرے آباد ہو چکے ہیں جہاں تویز گنڈا بھروپیے، ڈبہ پیر، دین اسلام سے نابلد اپنی شوفتہ بازیوں کے بل بوتے پر سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آج میں ایک نام نہاد عامل، انٹرنیشنل معالج، مسیحائی کا دعوے دار، خود تو اپنا اور اہل و عیال کا علاج مہنگے ترین ڈاکٹروں یا ہسپتالوں سے کرواتا ہے، جس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، لیکن یہ لوگوں کو ہر بیماری کے تویز بانٹ کر شفا کا دعوے دار ہے، اور اس کے چیلے اس کی اس طرح تشہیر کرتے ہیں کہ سادہ لوگ اس بھروپی کو اپنے درد و دکھ کا مسیحا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان شبتہ بازیوں کی بدولت اس نے سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے، اور اس قبضہ کو بچانے کے لیے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور مٹھی بھر ابن الوقت کڑائی گوشت کے رسیا مفاد پرست اس کی جے کار اور مداح سرائی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے، جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔